ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور اب سیگمنٹ ہے جس میں ہم حمد و نعت نظم پیش کرتے ہیں, کلام پیش کرتے ہیں, اور آج ہیلتھ اینڈ فٹنس کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے. دو معزز مہمان مجھے جوائن کر چکے ہیں اسٹوڈیوز میں. تعارف کرواتا چلوں, محمد یاسین صاحب نعت خواہ ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں جی آپ؟ الحمدللہ ماشاء اللہ. ان کے ساتھ ایک اور آپ کی جانی پہچانی شخصیت, اور کبھی کبھی ان سے ملاقات ہوتی ہے لیکن سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. ان کو ویلکم کروں گا اپنے شو میں. ڈاکٹر محمد شرافت علی صاحب, معروف معالج ہیں اور اپنا تعارف خود ہے. ان کو بھی ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ, آج تو صبح سویرے وقت آپ نے نکالا ہے اور ہم نے آپ کو صبح 9 بجے سے پہلے سے ہی بلا رکھا ہے, تو اس کے لیے بہت شکریہ. تھینک یو سر تھینک یو ویری مچ. ابھی چلتے ہیں محمد یاسین صاحب کی جانب اور جانتے ہیں کہ آپ ہمیں سنانے کے حوالے ہیں. فلسطینی کے حوالے سے ایک نظم ہے, اس کے چاند اشارے پیش پلیز سنائیے پلیز. یہ میری قوم کے حکمراں بھی سنے, میری اجڑی ہوئی داستاں بھی سنے, جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں, ساری دنیا کے وہ رہنما بھی سنے. میں فلسطین ہوں, میں فلسطین ہوں, میں فلسطین ہوں, میں فلسطین ہوں. آئے تھے ایک دن میرے گھر, آئے تھے دشمنوں کو بھی تنہا نظر آئے تھے, اونٹ پر اپنا خادم بٹھائے ہوئے, میری اس سرزمین پر عمر آئے تھے. میں فلسطین ہوں, میں فلسطین ہوں, میں فلسطین ہوں, میں فلسطین ہوں. نہ ہی روئیں گے اور نہ ہی مسکرائیں گے, صرف نغمے شہادت کے ہی گائیں گے. اپنا بیت المقدس بچانے کو تو میرے بچے ابابیل بن جائیں گے. میں فلسطین ہوں, میں فلسطین ہوں, میں فلسطین ہوں, میں فلسطین ہوں. صرف لاش ہی لاش میری گود میں, کوئی پوچھے میں کیوں اتنا غمگین ہوں. جس کی پرواز ہے آسمانوں تلک, زخمی زخمی تو میں ایک شاہین ہوں. میں فلسطین ہوں, میں فلسطین ہوں. آپ سے ریکویسٹ ہے آخری شعر ایک دفعہ دوبارہ پڑھیے, اور ایسے ہی پڑھیے جیسے آپ نے ابھی پڑھا. صرف لاشیں ہی لاشیں میری گود میں, کوئی پوچھے میں کیوں اتنا غمگین ہوں. جس کی پرواز ہے
آسمانوں تلک زخمی زخمی تو میں ایک شاہین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے لوگوں کو کامیابی اور آزادی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بہت خوب محمد یاسین، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت خوبصورت انداز سے آپ نے پیش کیا، اور لکھنے والے نے بھی کمال لکھ دیا، دونوں فیل اس میں تھیں۔ چلیں ڈاکٹر صاحب کی جانب۔ ڈاکٹر صاحب، موسم بدل گیا ہے، اور جب موسم بدلتا ہے تو جسمانی حالات بھی بدلتے ہیں، انوائرمنٹ کے ساتھ ساتھ نزلہ، زکام، کھانسی اور یہ معاملات آ جاتے ہیں۔ طب نبوی میں ان ساری وائرل جتنی بھی ہم بات کریں، نزلہ، زکام، کھانسی اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اس میں رہنمائی کیا ملتی ہے طب نبوی میں کہ ہم اس سے بچ سکتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ یہ جو موسم ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانی صحت کے لیے، کہ انسان کی صحت 100% پرفیکٹ رہے، اس کے اکارڈنگ بنایا، اور جس رب نے ہمیں پیدا کیا اسی رب نے ان موسموں کو پیدا کیا۔ اب ان موسموں کا ایک تقاضا تھا کہ ہم جیسے موسم بدلتے ہیں ہم اپنے ڈائٹ پلان کو بھی بدلیں، ہم اپنے لیونگ سٹینڈرڈ کو بھی بدلیں۔ اب اگر ایک بندہ گرمیوں والا لباس سردیوں میں پہنے گا تو وہ یقیناً وہ اپنے جسم کو جو بیمار کرے گا۔ تو ہمیں موسم کے ساتھ ہی اپنی جو بیسک باڈی کی نیڈز ہے اس کو بدل لینا چاہیے۔ تو اس میں سب سے پہلے اپنے گھر کا سٹرکچر اس طرح سے ہمیں ڈیولپ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کو ٹھنڈی ہواؤں سے محفوظ کریں، اپنے کمروں کو ٹھنڈی ہوا سے محفوظ کریں، اور جب ہم صبح کو گرم بستروں سے اٹھتے ہیں تو ہمیں اپنے روم ٹیمپریچر کو ایسا رکھنا چاہیے کہ باڈی اس کے ساتھ جو ہے میچ کرے، مطابقت کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا لباس ایسا ہونا چاہیے جو ہمیں سردی سے پروٹیکٹ کر سکے، اور اس کے بعد ہمیں غذائیں ایسی لینی چاہیے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسم کے اکارڈنگ رکھی ہیں۔ انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں ایک المیہ ہے، ہم لوگ اسلام کو فالو کرنے کی بجائے یورپ کو زیادہ فالو کرتے ہیں، اور ہمارا صبح کا بریک فاسٹ وہ ہوتا ہے جو اکارڈنگ ٹو شریعہ نہیں ہوتا، اکارڈنگ ٹو سننا نہیں ہوتا، بلکہ جو ہم نے معاشرے میں دیکھا ہوتا ہے، جس کا ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے، یعنی جو چیز وائرل ہو رہی ہوتی ہے ہم اسی کو اپنا انٹیک کرتے ہیں، بریک فاسٹ میں وہی چیزیں لیتے ہیں۔ تو ہمیں اپنا بریک فاسٹ وہ لینا چاہیے جو ہماری باڈی کے اکارڈنگ اور ہمارے موسم کے اکارڈنگ اور خاص طور پہ ہمارے دین کے اکارڈنگ ہے۔ اور سردیوں کے آتے ہی سردیوں میں نیند بھی پوری ہو جاتی ہے اور تہجد بھی پوری ہوتی ہے۔ سردیاں بہترین موسم ہے، جیسے ہی سردیاں آئیں تو راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، دن چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ جب رات لمبی ہوتی ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس سونے کو وقت بھی زیادہ ملتا ہے اور عبادت کے لیے بھی وقت پورا نکل آتا ہے۔ تو صبح اٹھتے ہی ہمیں سب سے پہلے وہ ڈائٹ لینی چاہیے جو ہماری باڈی کے اکارڈنگ ہے، اور صبح کے لیے سب سے بہترین چیز جو میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں کہ وہ کلونجی اور میدانے کا پانی پئیں۔ ایمٹی سٹمک، اٹھتے ساتھ ہی؟ ہاں جی۔ اچھا، کیوں پئیں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلونجی کے بارے میں فرمایا یہ وہ کالا دانہ ہے جس میں موت کے سوا بیماری کی شفا ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے، اب تو لاکھوں میں بات نہیں، اب تو پتہ نہیں کتنے ملینز میں بات ہے، جب لوگوں نے اس کو لینا شروع کیا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ لوگوں نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب زندگی 380 کے اینگل سے چینج ہوئی ہے۔ اچھا، اگر ہم صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے کلونجی اور میدانے کا پانی لیں۔ سردیوں میں اس کا بہترین طریقہ ہے کہ ہم اس کو گرم کر کے لیں۔ رات کو آپ 5 گلاس پانی لیں، 1 چمچ کلونجی اور 1 چمچ میتھی دانہ آپ اس میں بوائل کر دیں، اور اگر اس میں مورنگا ایڈ کر لیا جائے تو بہت بہترین ہے۔ 1 لیمن نچوڑ کے اس کو اتنا بوائل کریں کہ 5 گلاس پانی 4.5 گلاس رہ جائیں، اس کو ٹھنڈا کریں، اور اسی میں رات کو 4 سے 5 پتے سبز دھنیے کے، 4 سے 5 پتے پودینے کے، 1 انچ کا ٹکڑا ادرک کا، اور 2 سے 3 انچ کا کھیرا چھوٹا چھوٹا کاٹ کے اس کے اندر ڈال دیں۔ ساری رات اس کو مٹی کے کورے جگ میں رہنے دیں تاکہ اس کی پراپرٹی مٹی کے اکارڈنگ ہو جائے۔ اٹ از اے بیسٹ الکلائن واٹر، یہ دنیا کا بہترین ڈیٹاکس واٹر ہے۔ اب آپ کی باڈی جو ہے وہ ایسیڈک ہے کیونکہ ہم نے چیزیں ہی وہ ساری یوز کی، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں الکلائن پیدا کیا تھا، ہم مٹی سے پیدا ہوئے تھے، تو مٹی کی پراپرٹی الکلائن ہے۔ اب یہ ایک الکلائن واٹر ہے، الکلی جب ایسڈ سے ملتا ہے تو اس کو نیوٹرل کرتا ہے۔ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے یہ پانی پئیں،
1.5 گلاس. اچھا 1.5 گلاس, ٹھیک ہے. اب 4.5 گلاس یہ بچا ہے, 1.5 گلاس صبح لیں, 1.5 دوپہر لیں, 1.5 شام لیں. کھانے سے کم از کم آدھا پونا گھنٹہ پہلے لیں. بہترین ڈائٹ ہے. اس سے ہوگا کیا, اس پانی کو ہلکا سا گرم کریں, اس میں شہد ملانا چاہیں شہد ملائیں, 2-3 قطرے اس میں زیتون کا تیل ملائیں. اور اگر لوگوں کو آرتھرائٹس ہے, جوائنٹس پرابلم ہے, گاؤٹ ہے, گینٹھیا ہے, کسی کو روماٹائڈ آرتھرائٹس ہے, کسی کو آسٹوملیشیا آرتھرائٹس ہے, جتنے لوگ کڈنی کے پرابلم میں, جتنے لوگ لیور کے پرابلم میں, اسٹمک کے پرابلم میں, صبح اٹھ کے ایمٹی اسٹمک اس پانی کو, اس کو پینا ہے, اس کو گٹ گٹ کر کے نگلنا نہیں ہے. پینے کا طریقہ جو میں اکثر اپنی ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ پانی کو چوس کے پئیں. یہ چوس کے پینے کے پیچھے لاجک کیا ہے, جیسے میں نے وہ پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک ہے چڑیا کی طرح پانی پینا. جو بندہ ابن قیم نے اپنی کتاب زاد المعاد میں اور ابن خلدون نے تاریخ ابن خلدون کے مقدمے میں لکھا, جو شخص جس جانور کی طرح کھاتا اور پیتا ہے اس کی باڈی کا اسٹرکچر ویسے ہی بنتا جاتا ہے. تو صبح کو اٹھ کے پانی چوس کے پینا چاہیے. آپ نے گوروں کو دیکھا ہوگا وہ پانی وہ جو بھی ڈرنک لیتے ہیں وہ سپ کر کے پیتے ہیں. جی, یہ جو ہم سپ کر کے پیتے ہیں یہ ایکچوئل میں پانی آپ کی باڈی میں ابزارب ہوتا ہے, اور جو ہم گٹ گٹ کر کے پیتے ہیں, ابن قیم نے زاد المعاد میں لکھا جو پانی کو گٹ گٹ کر کے پیے گا وہ اپنے بدن کو بیماریوں سے بھر لے گا, اور جو پانی کو چوس کے پیے گا وہ اپنے بدن سے بیماریوں کو بہا لے جائے گا. اس کے پیچھے لاجک کیا ہے, اگر آپ اس کو میڈیکلی پوائنٹ آف سے سمجھیں تو آپ نے دیکھا ہوگا اینٹوں پہ جب پانی لگایا جاتا ہے تو اس پہ ذرا پانی ڈالتے ہیں تو اینٹیں پانی کو ابزارو کرتی ہیں, اور جو پانی زیادہ بہایا جاتا ہے وہ بہہ جاتا ہے. تو پانی کو بدن میں بہانا نہیں ہے, پانی کو بدن میں جذب کرنا ہے. تو پانی کو چوس کے پئیں. صبح اٹھتے ہی ایمٹی اسٹمک اگر آپ نے یہ کلونجی, میتھی دانہ اور مورنگا کا پانی لے لیا تو اس میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے. اور یہ پانی آپ کی باڈی کو کیونکہ نیوٹرل بھی کرے گا, کیونکہ یہ الکلائن ہے, الکلی جب ایسڈ سے ملے گی تو وہ اس کو نیوٹرل کرے گی, اور جیسے ہی آپ کی باڈی نیوٹرل ہوگی آپ کے بدن میں جتنی بیماریاں ہیں, اور یہ ڈیٹاکس واٹر ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ کے اسٹمک کو بھی صاف کرے گا, انٹسٹائن کو بھی صاف کرے گا, آپ کے جگر کو, معدے کو, گردے کو, ہر چیز کو صاف ستھرا کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا سر, مجھے یاد آ گیا کہ کسی نے کہا کہ میں اس کی تصدیق چاہوں گا, آپ بہتر بتا سکیں گے, لگے ہاتھوں موقع اچھا ہے, کہ ادرک اور لہسن ایک سیم کوانٹٹی میں چاپ کر کے اس میں صبح آپ ایمٹی اسٹمک شہد میں 1 ٹی اسپون ایک اتنے لیول تک ہو اور آپ اس کو چیو کر لیں ایمٹی اسٹمک, اس کی ریمیڈی کیا ہے؟ بہت اچھا ہے. ادرک کو اگر آپ اس سینس میں لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا جب جنتی جنت میں جائیں گے تو ان کو جو مشروب ملے گا نا وہاں زنجبیل کی شراب ہے. تو ادرک ایکچوئل میں جو ادرک کو ڈرائی کر لیا جاتا ہے تو وہ زنجبیل ہو جاتا ہے. تو ادرک آپ کے اسٹمک کے لیے بہت اچھا ہے. ادرک اور لہسن جو ہے اٹ از اے نیچرل بلڈ تھنر. جی, یہ خون کو پتلا کرتا ہے. اور جتنی بیماریاں ہیں خاص طور پہ ہارٹ سے ریلیونٹ وہ آپ کے خون کے گاڑھا ہونے کی وجہ سے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو سردیوں میں روٹین میں لیا اس کو سردیوں میں لیا جا سکتا ہے, بہت اچھا ہے. اگر آپ اس کو چیو کر کے, اس کو چاپ کر کے شہد میں ایڈ کر کے آپ اس کو لیتے ہیں تو خون کو پتلا کرنے کے لیے ایک بیسٹ ریمیڈی ہے. اچھا سر, لیکن یہ میں نے ٹرائی کر کے دیکھا, یہ باقاعدہ ایسے جیسے اترتا ہوا محسوس ہوتا ہے, وہ ایک اس کی فیل ہے باقاعدہ. تو یہ آپ کتنے دن لے سکتے ہیں سردیوں میں؟ ہر بندے کو اپنی لائف آف نیچر کے اکارڈنگ اور اپنی جو اس کا جو زندگی گزارنے کا طریقہ اس کو اس کے اکارڈنگ لینا چاہیے. ٹھیک ہے. اب ایک بندہ مزدور ہے, اب اس کا لائف آف نیچر اور ہے, ایک بندہ بزنس مین اس کا لائف آف نیچر اور ہے, ایک اسپورٹس مین اس کا لائف آف نیچر اور ہے. اب وہ انٹیک کیا کر رہا ہے اس کو اس کے اکارڈنگ دیکھنا چاہیے. اب جو لوگ فاسٹ فوڈ, جنک فوڈ, فروزن فوڈ, آرٹیفیشیل فوڈ زیادہ لیتے ہیں تو ان کا بلڈ اکارڈنگلی اس بندے کے زیادہ تھک ہوگا جو بندہ یہ چیزیں لیتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس بندے کو اپنی لائف کے اکارڈنگ اور اس بندے کو اپنی لائف کے اکارڈنگ لینا چاہیے. بلڈ پریشر کے جو بہت اچھا ہے, بلڈ پریشر کے لیے بہت اچھا ہے. آپ ایک ویک لیں, ایک ویک چھوڑ دیں, ایک ویک لیں, ایک ویک چھوڑ ہر دیں. بندے جب آپ 10 سے 15 دن لیں گے آپ کو خود پتہ چل جائے گا مجھے اس سے کتنے % بہتری آئی ہے. ٹھیک ہے. آپ اپنی باڈی کے اکارڈنگ اس کو مینیج کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, قوت مدافعت کو مضبوط کرنے کے لیے جو تعلیمات نبوی میں طریقے ہیں وہ بھی ذرا بتائیے پلیز. قوت مدافعت, اللہ اکبر, بہت بہترین ایک زبردست سبجیکٹ ہے. جی. آپ نہ کبھی صبر کو دیکھیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین, کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کیا ہے؟ صبر کہتے ہیں آپ کی برداشت کو, آپ کی طاقت کو, آپ کی ول کو. یہ جو صبر ہے یہ آپ کی قوت مدافعت ہے. اب کس انسان میں کتنا صبر ہے, اس میں جتنا صبر ہے اس کی قوت مدافعت اتنی مضبوط ہے. اوہ اچھا. انفارچونیٹلی ہم نے اسلام کو سمجھ لیا کہ یہ مسجد اور مدرسے کی 4 دیواری کے اندر کے جو
معاملات ہیں نا، اس کا نام اسلام ہے، جبکہ صبر ہی آپ کی وائٹل فورس ہے، صبر ہی آپ کی امیونٹی ہے، صبر ہی آپ کی قوت مدافعت ہے۔ جس میں جتنا صبر ہے، جس میں جتنا صبر ہوگا اس میں اتنا حوصلہ ہوگا، جس میں جتنا حوصلہ ہوگا اس میں اتنی برداشت ہوگی، جس میں برداشت ہوگی اس کا توکل اتنا ہوگا، اور جس کا توکل اتنا ہوگا اس کے اندر بردباری اتنی زیادہ آ جائے گی۔ یہ صبر ہی آپ کی امیونٹی ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر آپ اپنی قوت مدافعت کو بڑھانا چاہتے ہیں، آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ میں معمولات زندگی میں صبر کو میں نے کتنا اپنایا۔ جتنا آپ صبر کو بڑھاتے جائیں گے، آپ کا دل، آپ کا جگر، آپ کا معدہ، بلکہ آپ کی پوری وائٹل فورس آپ کے اندر ہے۔ اس کو اگر ہم ایک اور چیز سے سمجھیں، انسان دو چیزوں سے مل کے بنا ہے، ایک باڈی ہے جو مٹی سے بنی ہے، ایک روح ہے جو انویزیبل ہے۔ صبر کا تعلق ایکچوئل میں روح کے ساتھ ہے، قوت مدافعت کا تعلق ایکچوئل میں روح کے ساتھ ہے۔ انفارچونیٹلی ہم لوگوں نے صبر کو چھوڑ دیا۔ جس کا صبر جاتا ہے اس کا حوصلہ جاتا ہے، جس کا حوصلہ جاتا ہے اس کی برداشت جاتی ہے، جس کی برداشت جاتی ہے اس کا توکل جاتا ہے، اور جس کی یہ ساری چیزیں چلی گئیں وہ بیمار ہے، اور بیمار کے اوپر ہی بیماری اٹیک کرتی ہے۔ جی تو اصل میں قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے ہمیں اپنے صبر کو بڑھانا ہے۔ صبر کو کیوں بڑھانا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہوں، میں خود اور جس کے ساتھ اللہ خود ہے جی اس کو بیماری کیا افیکٹ کرے گی؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ روحانی جسمانی طور پہ کوئی انٹیک ایسی لے سکتے ہیں باڈی میں ریزسٹنس اچھی آئے، ذرا ہیلدی ایکٹیویٹی رہے اس کے لیے؟ اب دوسری طرف آپ کا سوال یہ ہے کہ ہم اپنی باڈی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ایگزیکٹلی اپنی باڈی کو اسٹرانگ کرنے کے جو موسم کو بھی ڈیفینڈ کر سکے، جی، اور جو وائرل ڈیزیز چل رہی ہے اس کو بھی ڈیفینڈ کر سکے، اس کا آسان سا میتھڈ ہے، جو چیز اللہ نے مٹی سے پیدا کی اس کو استعمال کریں۔ اور یہ ایک مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، مٹی میں واپس جانا ہے، اور کل قیامت والے دن مٹی سے دوبارہ اٹھایا جانا ہے۔ جو چیز مٹی سے پیدا ہوتی ہے وہ مٹی کی باڈی کو انرجی پرووائڈ کرتی ہے۔ تو جو چیز اللہ نے جس مقدار میں پیدا کی اس کو اس مقدار میں لیں۔ پھل اور سبزیاں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں 70% پیدا کی ہیں، تو آپ کی باڈی کو 70% پھل اور سبزیاں چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ 20% اللہ تعالیٰ نے اجناس پیدا کی ہیں، جس میں گندم، چاول، چنے، دالیں، جو، باجرہ، جوار، مکی ہے، یہ آپ کی باڈی کو 20% چاہیے۔ اور 10% اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا دودھ، دہی، لسی، مکھن، گھی، مٹن، بیف، چکن، انڈے، دودھ سے بنی ڈیری کی پروڈکٹ، بیکری کے آئٹم، دودھ سے بنی ساری سویٹ اور ساری سی فوڈس، یہ 10% چاہیے۔ انفارچونیٹلی جو 70% کھانا تھا وہ لوگ کھاتے ہی نہیں، اور جو 10% لینا تھا وہ 90% لے رہے ہیں، وہ چھوڑتے نہیں، وہ چھوڑتے نہیں۔ اوہ مائی گاڈ۔ ٹھیک ہے، تو اپنی باڈی کو ہیلدی کرنا چاہتے ہیں تو 70% پھل اور سبزیاں لیجئے، 20% اجناس لیجئے، اور 10% ڈیری پروڈکٹس لیجئے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا سر، ڈینگی نے بہت افیکٹ کیا ہے سیزن میں، ہمارے اپنے بڑے اچھے دوست ساتھی احباب اس سے افیکٹڈ ہوئے ہیں آج کل۔ اس کو فیس کرنے کے بعد ریکوری کے لیے کون سی چیزیں لینی چاہیے؟ سب سے بہترین چیز، اصل میں ڈینگی فیور جب ہوتا ہے تو آپ کے پلیٹلیٹس ڈاؤن ہو جاتے ہیں، جی، تو پلیٹلیٹس کو بڑھانے کے لیے جو سب سے بہترین چیز ہے، سیب کا جوس، اس میں لیمن ملا کے وہ پلیں۔ اب وہ پی کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، تو ایک ٹائم وہ دے دیں، دوسرے ٹائم بہترین چیز انار کا جوس ہے، تیسرے نمبر پہ بہترین چیز آپ کے پاس گنے کا رس ہے۔ گنے کے رس، جب بھی گنے کا رس لیں اس میں آپ ادرک بھی ڈالیں، اس میں آپ لیمن بھی ڈالیں، اور اس میں آپ پودینہ بھی ڈالیں، بہترین چیز ہے۔ اس کے ساتھ جو بہترین ڈائٹ ہے وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تلبینہ۔ جی، یہ تلبینہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ہمارے یہاں جب کوئی بیمار ہو جاتا تھا تلبینہ چولہوں پہ چڑھ جاتا تھا۔ تو ڈینگی فیور کے لیے، بلکہ کوئی بھی بیماری ہو، اس کی ریکوری کے لیے جو سب سے بیسٹ ڈائٹ ہے وہ تلبینہ ہے۔ طریقہ بھی سر اس کا ایک دفعہ لگیا تو پھر بتا دیں۔ تلبینہ جو ہے آپ اس کو بے شمار طریقوں سے لے سکتے ہیں۔ اگر آپ میٹھا پسند کرتے ہیں تو آپ جو کا تلبینہ ہوتا کیا ہے، جو کا دلیا، جی، جو کے دلیے کو دودھ میں اور گڑ میں بنائیں۔ اگر آپ اس کو اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں، ہیلدی کرنا چاہتے ہیں، آپ اس میں شہد ایڈ کر لیں، آپ اس میں کھجور ایڈ کر لیں۔ اگر آپ اس کو اور زیادہ ہیلدی کرنا چاہتے ہیں، بادام، کاجو، پستہ، اخروٹ، سفید تل، خشخاش، سونف، کشمش، چاروں مغز، السی کے بیج، آپ اس کو ہم وزن لیں، اس کو کوٹیں، گرائنڈ نہیں کرنا، اچھا کوٹنا ہے، کوٹنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کوٹنا ہے، اور اس کا پاؤڈر بنائیں، جی، اور اس کے 5 چمچ اب جو کے دلیے میں 3 کٹوری جو کا دلیا بنائیں، اس میں 5 چمچ یہ ڈالیں، 1 کٹوری صبح، 1 دوپہر، 1 شام، آپ اس کو اس پیشنٹ کو دیں۔ انتہائی لائٹ ہے، انتہائی زود ہضم ہے، اور انتہائی انرجیٹک ہے، اور بنڈل آف انرجی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر آپ میٹھا پسند نہیں کرتے جی، اور آپ اس کو نمکین بنانا چاہتے ہیں، آپ کوئی بھی یخنی بنائیں، مٹن کی یخنی بنا لیں، مچھلی کی یخنی بنا لیں، مرغی کی یخنی بنا لیں، اس کی یخنی میں تلبینہ بنا لیں، آپ نمکین تلبینہ کھا لیں گے۔ اگر آپ
اس سے بھی بہتر کرنا چاہتے ہیں کوئی سے 5-7 پھل لیں, اس کو گرائنڈ کر کے اس کو چاپ کر کے اس کی سمودھی بنائیں. جو کا دلیا آپ دودھ میں پکائیں, اس کو ٹھنڈا کریں اور یہ سارے کا سارا فروٹس میں ایڈ کر کے مکس کر کے یہ تلبینہ دے دیں. اگر آپ اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہیں تو بچوں کے فلیور کے اکارڈنگ, اگر وہ کیلا لائک کرتے ہیں تو اس کو کیلے کا چاپ کر کے کیلا اس میں ڈال کے دے دیں, سیب ہے تو سیب کاٹ کے دے دیں, امرود ہے تو امرود کاٹ کے دے دیں. اس کے بے شمار ٹائپس ہیں, بے شمار چیزیں آپ اس کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اشفاق صاحب بھی نا فائدہ اٹھا رہے ہیں, ساتھ ساتھ سنتے ہیں. اشفاق صاحب جی ہمارے پروڈیوسر ہیں, سرگوشیاں ان کی چلتی رہتی ہیں میرے کان میں. انہوں نے اپنا فائدہ اٹھایا کہ رہی نمکین کا جو ذکر ہو رہا ہے تو گوشت, اور گوشت کے بعد انہوں نے کہا اونٹ کا گوشت وہ بھی ڈالا جا سکتا ہے. ہاں, اونٹ کے گوشت کی یخنی بنائیں, یخنی بنا کے آپ اس میں یخنی سے بھی تلبینہ بنایا جا سکتا ہے, اور تلبینہ بنا کے اس میں گوشت بھی ایڈ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, ایسٹما سانس جو خاص طور پہ اکھڑتا ہے, جو پیشنٹ ہے سردیوں میں زیادہ افیکٹ کرتا ہے پیشنٹس کو, طب نبوی میں اس سے کیسے محفوظ رہا جا سکتا ہے اور اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ لنگس کے لیے نا صرف ایستما نہیں, جی آپ کے لنگس کا کوئی بھی ایشو ہے, ایون کہ لنگس فائبروسز ہے, اور الحمدللہ ثم الحمدللہ پوری دنیا میں لنگس فائبروسز کا کوئی علاج نہیں ہے. میں نے کتاب لکھی نماز ان ماڈرن میڈیکل سائنس, اس میں نے لوگوں کو بتایا کہ لمبا سجدہ کریں, لمبا سجدہ کریں. اگر آپ سردیوں میں نہیں پوری زندگی دمے سے محفوظ ہونا چاہتے ہیں, لمبا سجدہ کریں. انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں لمبا سجدے کرنے کا کانسیپٹ نہیں ہے. دیکھیں سجدہ کرنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی کوے کی طرح ٹھونگے نہ مارے, کتے کی طرح اپنے بازو جو ہے زمین کے ساتھ مت بچھائے, بازو کو کھڑا رکھنا ہے. بکری کا بچہ آپ کے بغل سے بازو سے گزرنا چاہے تو گزر سکے, بغل کی سفیدی نظر آنی چاہیے. 7 ہڈیوں پہ سجدہ کریں, 2 پاؤں ہیں, 2 گھٹنے ہیں, 2 ہاتھ ہیں, 7ویں ہڈی یہ ہے. اور یہ اس وقت لگے گی جب آپ میکسیمم آگے جائیں گے, جتنا میکسیمم آگے جائیں گے آپ کے ورٹیبریٹس اتنا کھلیں گے. آپ کے سروائکلز, آپ کے تھوریسک, آپ کے لمبر اور آپ کے سیکرل جتنے کھلیں گے, ان ہر 2 ورٹیبریٹس کے بٹوین میں ایک ڈسک ہے, اس ڈسک سے ایک نرو نکلتی ہے برین سے, وہ نروی سسٹم, کیونکہ وہ نرو سارے برین کے ساتھ اٹیچ ہیں. جب آپ میکسیمم لمبا سجدہ کرتے ہیں تو زمین میں فورس آف گریوٹی ہے. فورس آف گریوٹی کا کام ہے ایوری اننیسیسری فورس کو اپنے اندر ابزارو کرنا. ایگزیکٹلی. جب آپ لمبا سجدہ کرتے ہیں تو آپ کے لنگز, ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے لنگز کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے 60 to 70% ورک کرتے ہیں. جب آپ بوئنگ پوزیشن میں جاتے ہیں رکوع میں تو یہ 70 to 80% کام کرتے ہیں, لیکن جب ہم سجدے میں جائیں گے تو یہ 100% کام کریں گے. سجدہ لمبا کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ میکسیمم لمبا, یعنی فزیکلی آپ باڈی کو لمبا کر کے آگے کر کے اپنے ہاتھ کھول کے آپ کے ورٹیبریٹس کھلیں, ان ورٹیبریٹس کے بٹوین میں جو ڈسک ہے, اور خاص طور پہ لمبا سجدہ ان لوگوں کے لیے بہت افیکٹیو ہے جن کے L4, L5, S1, جن کے شیٹیگا پین کا پرابلم ہے, کمر کی درد کا پرابلم ہے. اور میرے پاس اتنے ایویڈنس ہیں ماشاءاللہ سے کہ جن لوگوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب جب سے ہم نے لمبا سجدہ کرنا شروع کیا ہمارے یہ سارے پرابلم 100% ٹھیک ہو گئے. تو دمے کے لیے پہلے نمبر پہ لمبا سجدہ کریں گے, دوسرے نمبر پہ لونگ کی بھاپ لیں. لونگ کی بھاپ لیں. اچھا. 1 سے 1.5 لیٹر پانی لیں, اس میں 10 سے 15 لونگ ڈالیں اور اس کو اچھی طرح بوائل کر لیں. جب وہ گرم ہو جائے کپڑا منہ پہ ڈالیں, اس کی اسٹیم لیں. وہی پانی ڈھانپ کے رکھ دیں, دوپہر میں پھر 4-5 نئے لونگ ڈالیں, اگین اس کو بوائل کریں, اگین بھاپ لیں. سردیوں میں خاص طور پہ جتنے لوگوں کو کھانسی ہے, سانس رکتا ہے, دمہ ہوتا ہے, اس کی بہترین ریمیڈی ہے. چیسٹ انفیکشن کی بہترین ریمیڈی. بچوں کو نیبولائزر کیا جاتا ہے, سردیوں میں چیسٹ انفیکشن ہو جائے لونگ سے نیبولائزر کریں. اس کے ساتھ ادرک, لہسن, دارچینی کا کہوا بہترین چیسٹ انفیکشن کے لیے. پلس ہر کھانا کھانے کے بعد گڑ لیں. چیسٹ انفیکشن کے لیے, چیسٹ کے لیے ایک بہترین تحفہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا وہ گڑ ہے. ہر کھانا کھانے کے بعد 1 سے 1.5 انچ کا پیس جو ہے گڑ کا اپنے منہ میں رکھ کے اس کو چوستے رہیں, آپ کے لنگس کے لیے بہت بہترین. اچھا, گڑ کا آپ نے کہہ دیا تو پھر ایک کویسچن ذہن میں آ جائے گا مجھے, اینڈنگ کی طرف جانا ہے. کتنی مقدار ہو؟ صرف 1 سے 1.5 انچ. 1 سے 1.5 انچ, ٹھیک ہے, اس کا ٹکڑا. ٹھیک ہے جی. لیں جی, دل تو بہت چاہتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ سے مزید سیکھتے رہیں اور بات آپ سے مزید کرتے ہیں, لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ پھر سیٹنگ رکھیں گے جی انشاءاللہ. تھینک یو. اس کے ساتھ ہی اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. میرے ساتھ موجود رہے محمد یاسین صاحب, آپ کہنے کا بہت شکریہ, اور بڑے خوبصورت انداز سے آپ نے پڑھا, اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے. اور ڈاکٹر محمد شرافت علی صاحب, سر آپ سے گفتگو کر کے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. نہیں جی, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, لیکن جاتے جاتے تھوڑا سا لائٹر نوٹ پہ ایک بات کرتا جاؤں گا کہ یہ کہا گیا کہ اچھا جاتے جاتے ایک چیز میں آپ سے شیئر کرتا جاؤں
کہ ایک جگہ میں نے پوسٹ پڑھی اور پوسٹ میں یہ تھا کہ اگر آپ ڈاکٹر حضرات، سر آپ سے معذرت کے ساتھ یہ فار دا لائٹر نوٹ بات کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر حضرات کے بچے خشک میوہ جات آپ کی وجہ سے زیادہ نہ کھائیں تو اس کے لیے آپ کو خود خشک میوہ جات کھانے ہوں گے. تو میرے ساتھ ایک دوست اس نے کہا کہ بھائی لے کے کون دے گا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنا خیال خود رکھنا ہے. آپ کو اپنے آپ کو ٹھیک رکھنے کے لیے، اپنی فیملی کو ٹھیک رکھنے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ڈاکٹر صاحب نے بھی بتائی ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کے لیے بہت زیادہ تردد نہیں کرنا پڑے گا یا بہت زیادہ آپ کا ایکسپینس نہیں آئے گا، بٹ آپ کریں گے تو آپ کو سمجھ لگے گی. اس کے ساتھ جو سجدے والی بات کی وہ بڑی خوبصورت ہے. ایک تو ڈیوریشن سجدے کی، اور دوسرا آپ کی باڈی کی لینتھ کے حوالے سے جو کہا، یہ میں نے پریکٹیکل کر کے دیکھا ہے اور اس کے بڑے زبردست نتائج ہیں. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. نوید نظامی اور میری پوری صبح وطن کی ٹیم آپ سے اجازت چاہے گی. کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.